لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کیا ہے، جس میں ہم نے پہلی قسط میں اردو کی شعری اصناف جو ڈاکٹر خواجہ اکرام کی کتاب ہے اس پر بات کی تھی، اور گزشتہ باب میں ہم نے حمد، مناجات اور نعت یعنی 3 اہم شعری اصناف پر بات کی تھی۔ حمد ایسی شاعری کی قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، نعت ایک ایسی قسم ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور مناجات ایک ایسی قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، اور یہ حمد کی ذیلی شکل ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں منقبت پہ۔ منقبت ایک ایسی شعری صنف کو کہتے ہیں جس میں رسول اکرم کے سابق خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی صوفیہ کرام اور بزرگان دین کی تعریف بیان کی جاتی۔ اس نظم میں مذکورہ قابل احترام شخصیات کے کارناموں، کمالات، ان کا بیان، عقیدت، ذوق و شوق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ جن شعراء کو ان عظیم شخصیات سے والہانہ لگاؤ ہے، انہیں ان کی سیرت اور خطوات کا علم نہیں ہوگا۔ مطالعے اور علم کے بغیر ان سے دلی لگاؤ نہیں ہو سکتا۔ جب تک دلی لگاؤ نہیں ہوگا، ان کی منقبت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ منقبت میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے بات کی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف، نعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور منقبت میں رسول کے جو صحابی ہیں، صحابہ اکرام ہیں، پھر صوفیاء ہیں اور بزرگان دین ہیں، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور ان کی تعریف تبھی بیان کی جائے گی جب ایک شاعر جو ہے یہ ان کی شخصیت، سیرت اور کردار کا مطالعہ رکھے گا۔ اور جو منقبت ہوتی ہے یہ دراصل قصیدے ہی کی ایک شکل ہے۔ قصیدے میں کسی بادشاہ، نواب یا امیر یا جو ہر دل عزیز شخصیت ہوتی ہے ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، لیکن چونکہ منقبت خاص قابل احترام اور مقدس شخصیات کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے جو منقبت ہے وہ خاص طور پر مدیح کی شکل ہے، لیکن یہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے، یعنی اس کو قصیدے سے الگ کر کے ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو منقبت ہوتی ہے اس کی بھی حیت جو ہے وہ قید نہیں ہوتی، یعنی یہ کسی بھی حیت میں ہو سکتی ہے۔ غزل یا نظم کی کسی شکل میں ہو سکتی ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ نعت اور حمد اور مناجات بھی کسی حیت کی شکل ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اسی طرح منقبت کے لیے بھی کسی حیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جو مثنوی نگار شعراء ہیں وہ اپنی مثنوی اور بعض نثری داستانہ نویسی میں بھی قصے سے قبل حمد کے بعد منقبت پر بھی تمازمیں کرتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مثنوی لکھنے والے بڑے شعراء ہیں وہ پہلے حمد کہتے ہیں، پھر نعت کہتے ہیں، اور پھر منقبت کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی نثری داستان یا کہانی وغیرہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جتنے بھی بڑے شاعر ہیں، مومن ہیں، غالب ہے، اقبال ہے، انہوں نے بھی منقبتیں لکھی۔ غالب کا جو حضرت علی کے حوالے سے منقبت ہے، مشہور ایک منقبت ہے جس کے چند اشعار کہ دیر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن ہوتا خود بھی، کس نے دیکھا ہے نفس سے اہل وفا آتش خیز، کس نے پایا اثر نالۂ دولائے حزیں، کس قدر ہرزہ سراہوں کے یاز باللہ، یک قلم خارج آداب وقار تمکی، تیری مدحت کے لیے ہیں دل و جاں کام و زباں، تیری تسلیم کو ہیں لوح و قلم دست و جبیں۔ تو منقبت میں ہم نے دیکھا کہ جو صحابہ اکرام ہیں، جو اولیاء ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آگے آ جائیں گے سلام پہ۔ سلام بھی جو ہے وہ اردو شاعری کی ایک اہم قسم ہے، اور اس کا تعلق بھی عقیدت اور مذہب کے ساتھ ہے، اور سلام جو ہے وہ غزل کی حیت میں لکھا جاتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ نعت سے ہے، خصوصاً نعت کلام کا وہ حصہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اقدس میں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے اس میں اور پہلو بھی شامل ہوئے، مثلاً آل رسول، واقعہ کربلا، شہیدان کربلا کے دکھ درد کا بیان۔ اردو شاعری کے ابتدائی زمانے سے 20ویں صدی کے آغاز تک سلام میں مجرا سلام اور درود کو شامل کیا گیا۔ خلفائے راشدین کی خدمت میں بھی سلام کے نذرانے پیش کیے گئے، یعنی جو سلام کی شکل ہے یہ بھی نعت کی سی ایک شکل ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی اہم بات یہ ہے کہ یہ غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے، لیکن جس طرح غزل ہوتی ہے کافی ردیف کے ساتھ، اس صنف میں سلام لکھا جاتا ہے۔ پھر سلام جو ہے وہ بعد میں آل رسول، واقعہ کربلا کے ساتھ بھی وابستہ ہو گیا۔ اچھا، سلام کا اطلاق خصوصاً نعت رسول پاک کے ضمن میں ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کی عظمت کے بیان کے ہر ٹکڑے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر سلام یا السلام علیکم نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کرنا۔ اردو شاعری میں اسلام کی روایت دکن ہی سے ملتی ہے۔ شمال میں سودا نے اس کی باضابطہ بنیاد ڈالی، لکھنؤ کے مرثیہ نگاروں نے اس کے رخ کو زیادہ فروغ دیا۔ اردو کے بہت سے شعراء نے اسلام کہے، لیکن ان میں احمد رضا خان کو اولیت حاصل ہے۔ عاشقان رسول اور ان کے اسلام کو بڑی عقیدت اور کثرت ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یہ بڑا مشہور سلام امام احمد رضا خان کا ہے جو ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ اور جو یہاں پر اہم چیز یہ ہے کہ جو سلام کی بنیاد وہ دکن سے ہوئی، پھر شمال میں سودا نے اس کی بنیاد ڈالی، اور پھر لکھنؤ کے جو مرثیہ نگار تھے انہوں نے اس کو مزید آگے پہنچایا۔ لکھنؤ کے مرثیہ نگار شعراء نے اسلام کو غزل کی حیت عطا کی تاکہ ذکر شہادت کے الگ الگ خیالات اور محسوسات پیش کیے جا سکیں۔ شروع میں ان شعراء نے ذکر شہادت ہی کو تحریر کے دائرے میں رکھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی زبان دانی اور اپنے شاعرانہ ہنر کو بھی اسلام کا حصہ بنایا۔ انیس کا مشہور اسلام کا شعر دیکھیے کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے آئے ہیں ان زمینوں کو۔ سودا، میر، درد، مصحفی، جرأت اور رنگین جیسے شعراء کے بعد بہادر شاہ ظفر، ذوق، غالب، محب نبی اسلام کو فروغ دیا۔ انیس الدبیر نے ذکر شہادت کے پہلو کو نمایاں کیا۔ بعد کے شعراء میں داغ، مولوی فیروز الدین اور بدر قادری کے یہاں اسلام کے عمدہ نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اردو میں اسلام کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں ان کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ اسلام مثلا موضوع سے الگ بھی مضمون باندھے گئے ہیں، جیسے شجاعت و بہادری، زبان دانی، قوت عمل، طاقت و صبر وغیرہ۔ آج بھی اسلام گوئی کا سلسلہ جاری ہے اور مشاعرے کی طرح اسلام کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، لہذا جو مشاعرے سے اسلام بینی ہوتی ہے انہیں مسالمہ کہا جاتا ہے۔ جی، جو سلام ہے یہ اب خاص طور پر مسالمے کی جو شکل ہے اس میں کہتے ہیں سلام پیش کیا جاتا ہے، تو یہ زیادہ تر کربلا اور امام حسین کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعلق ہے، یعنی سلام غزل کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن یہ حضرت امام حسین شہدائے کربلا اور اس واقعے کے ساتھ خاص وابستہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کی روایت مختلف طریقے سے ہے، سلام کسی بھی شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے اور وہ لکھا جاتا ہے۔ آگے ہم آتے ہیں جی قصیدے پہ۔ اصناف شاعری میں قصیدہ ایک پرشکو صنف سمجھی جاتی ہے، یعنی ایک خاص جاہ و جلال ہے قصیدے کا۔ چونکہ قصیدے میں مضامین کی نوعیت سے اعتبار سے بات کریں یا قصیدہ نگاری میں شعراء کی زور آزمائی کا ذکر کریں، ہر دو اعتبار سے قصیدے میں شان و شوکت اور رعب و دبدبہ نظر آتا ہے۔ قصیدے کے موضوعات پر نظر ڈالیں تو اندازہ ہوگا کہ قصائد عموماً عظیم الشان اور صاحب السطور شخصیات کے لکھی جاتی ہیں، لہذا شخصیات کے کر و فر کا عکس شاعر کی زبان اور لب و لہجے پر صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصائد میں بلند آہنگی، جوش و خروش اور فن کے ہزاروں کرتب نظر آئیں گے۔ یہ معاملہ صرف اردو اور فارسی قصائد ہی کا نہیں بلکہ قصیدہ تو اپنے وجود کے زور اول سے زبان دانی اور فنکاری کا معیار و پیمانہ سمجھا جاتا ہے۔ قصیدے کی ابتدا عربی شعر و ادب سے ہوتی ہے۔ عرب کے اس تمدن کو ذہن میں رکھیں جہاں زبان پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ زبان کا خوب سے خوب تر استعمال اس تمدن کا نشان امتیاز ہے۔ عرب کی شاعری میں قصیدہ اس لیے زیادہ مقبول و عام تھا چونکہ یہاں زبان و بیان کی سطح پر معرکہ آرائی اور مہم جنگ تھی۔ قصیدہ جو ہے وہ خاص طور پر آپ دیکھیں تو یہ عرب سے ہی آتا ہے، اس کا جاؤ جلال ہے اور یہ کسی ایک خاص شخصیت کے لیے لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو خاص نوعیت کی مذہبی رسوم و رواج ہیں یا کلچر کے رسوم و رواج ہیں وہ بھی اس میں ہمیں بڑے پیمانے پر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعری، چونکہ عرب میں شاعری سب سے زیادہ پسند کی جاتی تھی، لہذا شاعری کی جو زبان دانی تھی وہ عرب کے ہاں اہم تھی، لہذا اس نے بھی قصیدے کے بڑھنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کیا۔ جو عربی کے ابتدائی قصائد کے موضوعات اور مضامین کی نوعیت بھی مختلف طرح کی ہے اور یہ اردو اور فارسی سے مختلف ہے۔ عربی شعراء کے ابتدائی قصائد میں غم جانا، غم دورہ سب کچھ ہے، انفرادی اجتماعی زندگی کا عکس ہے، غم و آلام ہیں، شخصی کیفیات و واردات ملتی ہیں، اچھا قبائلی زندگی کے جو رسوم و رواج ہیں، جنگ و جدل ہے، یہ سب کچھ ملتا ہے۔ مد و ذم کا کوئی خاص پہلو بھی کسی جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ جو قصائد تھے، مد و ذم وغیرہ کے قصائد تھے، ان کے پیچھے چونکہ ایک خاص تمدنی پس منظر ہے، لہٰذا چیزیں پوشیدہ ہیں اس کے پیچھے، اور قبائلی جو دور ہے عرب کا وہ ہمیں نظر آتا ہے، لہٰذا جو اسباب حیات ہے یا وسائل زیست ہیں وہ اس میں جو یا اس کے علاوہ جو جنگ و جدل ہے یہ سب چیزیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں۔ اچھا، بہادری اور شجاعت جو ہے وہ اس میں بہت اہم ایک پہلو ہے جو ہمیں قصائد میں نظر آتا ہے۔
اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو تخیلاتی جو کردار و واقعات یا حسن و عشق کو بیان کیا جاتا ہے، ماضی کا کوئی کرب ہے، یادوں کی مٹھاس ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں قصیدے میں نظر آتی ہیں۔ اچھا، آگے دیکھیں، کو دشت ہے، سر و گرم ہوائیں، ریگستان و نخلستان کی حسین دلکش وادیاں، کھنڈرات کی باقیات، ڈیروں چھپی ہوئی ماضی کی داستانیں، بے آب ہو گیا سرزمین کے مناظر، یہ سب تہذیب و تمدن کا جو ارتقاء ہے، یہ ہمیں قصائد کے جاہ و جلال میں نظر آتا ہے۔ اچھا، حیت کے اعتبار سے عربی قصائد تشبیب سے شروع ہوتے ہیں، جس میں زیادہ تر حسن و عشق یا مناظر فطرت کے قریب مضمون باندھے جاتے ہیں۔ بعض ازاں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتا ہے، گریز کے بعد مدح یا ذم کا مضمون ہوتا ہے، دعا پر قصیدے کا خاتمہ ہوتا ہے۔ عربی قصائد میں فخر و خماسہ، مبالغہ، غلو، زور و بیان، شوکت الفاظ، تخیل کی بلندی، فن کی امتیازی شناخت، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ عربی قصائد میں تصنع و تکلف بھی شامل ہے۔ زمانہ جاہلیت کے عربی شعراء و ادب میں زہیر، نابغہ زیبائی اور عشا وغیرہ یہ ممتاز قصیدہ نگار ہیں۔ یعنی عرب کے تین اہم جو قصیدہ نگار ہیں، اس میں زہیر ہے، نابغہ زیبانی ہے اور عائشہ ہے۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ ظہور اسلام کے بعد اس صنف کو زبردست جھٹکا لگا اور سب سے زیادہ رائج تھی وہ مذموم قرار دی گئی، چونکہ اسلام میں ظلم و ہجوم گوئی کی سخت مذمت کی گئی اور بے جا مدح اور غلو، یعنی قصیدے میں کو نقصان اس لیے پہنچا یا قصیدہ اس لیے گر گیا کہ اسلام جو ہے وہ غلو اور بے جا جو ہجو گوئی ہے اس سے سختی سے منع کرتا ہے، لہذا اس کے اثرات قصیدے پر پڑے۔ قصیدے کے ارتقاء کی پہلی منزل تو عرب کی تھی اور دوسری منزل ایران میں ہوئی۔ ایران میں قصیدے کا رواج عربی شاعری کے ذریعے اثر ہوا، لیکن ایرانیوں نے اس کی بنیاد مدح و ستائش پر رکھی۔ تخیل، شکوہ مضمون، قدرت کلام، مبالغہ، اصطلاحات علمی کو قصیدے کا خاصہ سمجھا گیا۔ اچھا، اس میں جو دلی تاثرات سے زیادہ دماغی قوت کار فرمائی نظر آتی ہے۔ ایران میں اس وقت شنشیت تھی، لہذا قصائد درباروں کی زینت بنا۔ شاہان مملکت اور اس کے ممدوح اور شعراء کے لیے قصائد کسب معاش کا ذریعہ ثابت ہوئیں۔ مضامین کے اعتبار سے فارسی میں قومی اور اجتماعی مفاد کا کوئی عنصر نظر نہیں آیا۔ قصائد عصری زندگی کی حقیقتوں اور مطالبوں سے دور سلاطین عمرہ سے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ البتہ مدیح قصائد کے برعکس نعتیہ قصائد میں جذبات و صداقت اور واقعیت بدرجہ احترام موجود ہے۔ یعنی جو قصائد تھے وہ فارسی میں اس کا دوسرا دور شروع ہوا اور وہاں پر شنشیت کا دور تھا، لہٰذا قصیدے نے وہاں پر اپنا ایک رعب اور دبدبہ جو ہے وہ قائم رکھا۔ اب جب یہ قصیدہ اردو میں آتا ہے تو وہ فارسی والا قصیدہ ہی آتا ہے۔ اردو میں قصیدے کا مفہوم جو ہے وہ مدح و ہجو کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے شاعر بندے ٹکے اصولوں کے تحت واقعات کو بیان کرتا ہے۔ زیادہ تر موضوعات کسی تاریخ یا پھر برائی پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ نعتیہ اور مذہبی نقطہ نظر اور تصوف اخلاق پر مبنی قصائد، جن میں موسم بہار کی کیفیات کا ذکر، زمانے کے انقلابات، فطرت کی مصوری کو بڑے فنکارانہ انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ حیثیت اعتبار سے قصیدہ وہ مسلسل نظم ہے۔ اب اس میں یہاں پر اصطلاحی تعریف اس کی جو بیان کی گئی وہ دیکھیے گا کہ حیثیت اعتبار سے قصیدہ وہ مسلسل نظم ہے جس کا پہلا شعر ہم قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے پہلے شعر کی طرح ہم قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ عربی قصائد میں صرف قوافی کی پابندی کی جاتی ہے، ردیف کی پابندی فارسی ادب کے ذریعے سے شروع ہوئی۔ یعنی عربی میں صرف قافیہ ہوتا تھا، جو ردیف آیا وہ فارس سے قصیدے میں داخل ہوا۔ حالانکہ فارسی میں بھی دونوں طریقے رائج ہیں، یعنی قصیدے میں قوافی کی بھی پابندی کی جاتی ہے اور ردیف کی بھی پابندی کی جاتی ہے۔ اردو میں بھی یہی صورتحال ہے، ردیف اور قوافی کی پابندی کے ساتھ لکھے گئے ہیں، ردیف اور قافیے کی پابندی کے ساتھ لکھے گئے قصائد۔ اچھا، قصائد کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ قصیدوں میں تمام اشعار کے سلسلے میں مختلف رائے ہیں، جن کے مطابق کم سے کم 12 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 70 اشعار کی تعداد ہے۔ یعنی قصیدے کے لیے یہ اہم چیز ہے کہ کم سے کم 12 اشعار ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 70 اشعار ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اردو فارسی دونوں میں طویل سے طویل قصائد موجود ہیں، جن میں اشعار کی تعداد ہزاروں تک پہنچی۔ یعنی کوئی 70 ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہزاروں تک بھی ہو گئی ہے قصائد کے جو اشعار کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ مصنف خود کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ صرف قصیدہ
کیا بلکہ دیگر اصناف میں بھی اشعار کی تعداد کو متعین کرنا، اسے فن کے لوازمات میں شامل کرنا بے معنی ہے، یعنی آپ محدود نہیں کر سکتے اس کو۔ اب قصیدے کے جو اہم اجزاء ہیں، یہ بہت اہم سوال ہوتا ہے کہ جو اجزاء ہیں وہ کس طرح سے ہیں۔ تو یہ عربی، فارسی، اردو سب میں یکساں ہیں۔ سب سے پہلے تشبیب ہے، پھر گریز ہے، مدح و یزم ہے، حسن و طلب اور دعا ہے۔ تشبیب سے مراد بہار یہ کلام ہے۔ تشبیب کا لفظی معنی حسن اور جوانی ہے۔ عربی شعراء قصیدے کے اس حصے میں اکثر حسن و عشق کے موضوعات قلم بند کرتے ہیں۔ فارسی اور اردو قصیدے میں بھی یہ موضوعات شامل کیے گئے، مثلا موسم بہار، مناظر فطرت، واردات حسن و عشق، رندی سرمستی، بے ثباتی دنیا، شکوہ روزگار، گردش چرخ، بند و نسا، اخلاق و موزمت، علام روزگار، ذاتی ملک و حالات، تاریخی واقعات وغیرہ۔ اس کے علاوہ نجوم، منطق، فلسفہ، حکمت، اخلاق، تصوف، موسیقی اور دیگر علوم و فنون کے تصورات و اصطلاحات بھی تشبیب میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ فلسفہ وحدت وجود غالب کا ایک تشبیب کا شعر: دیر جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ بے ثباتی دنیا، صبح ہوئی تو کیا ہوا وہی تیرہ اختری، کثرت دودھ سے سیاہ شعلہ شمع خاوری، مومن کا شعر ہے۔ پھر مذہبی اصطلاح کے طور پر آپ تشبیب کا شعر سودا کا دیکھیں: ہوا جب کفر ثابت و تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی۔ قصیدے کے مطلع کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ نہایت جدت و ندرت کا حامل ہو، شگفتہ اور شائستہ ہو۔ مطلع ہی چونکہ شاعر کے مضامین خیال کو وسعت بخشتا ہے، اسی سے باقی اشعار کی رنگ آمیزی کی جاتی ہے، لہذا مطلع کی عمدگی سے قصیدے کی شان بڑھتی ہے۔ اچھا، تشبیب کے لیے ضروری ہے کہ مضامین میں دلچسپی ہونی چاہیے۔ قصیدہ خود خاص فرد کے لیے لکھا جاتا ہے، سامعین کی توجہ بھی اس میں ضروری ہے۔ تشبیب کے اشعار اصل مضمون سے مطابقت رکھتے ہیں اور ممدوح کے شایان شان اور حسب مرتبہ ہو، اور یہ فن کے نزدیک ہونے چاہیے۔ اچھا، قصیدے میں پہلا ہم نے تشبیب پڑھا، اب گریز کی طرف آئیں۔ گریز سے مراد موضوع سے گریز کرنا، کیونکہ اس جگہ شاعر تشبیب کے موضوعات سے گریز کر کے مدح یا جذب کی طرف آتا ہے۔ گریز نہایتی فنکاری اور شاعرانہ کمال۔ گریز اس طرح ہونا چاہیے کہ شاعر اپنا موضوع سخن بدل رہا ہے، اس کا علم سامعین کو نہ ہو، ایسے لگے کہ بات میں بات پیدا ہوئی۔ گریز کی یہ خوبی قصیدے کا محتمم بشان حصہ اور شاعر کے کمال کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ گریز کے لیے الگ ایک شعر سے کام لیا جاتا ہے، زیادہ مستثنی ہے، حالانکہ بعض قصائد میں گریز کے اشعار ملتے ہیں۔ تشبیب کے بعد جب گریز شاعر کرتا ہے تو وہ چونکہ مدح کی طرف جاتا ہے، اپنے جو ممدوح ہوتا ہے، تو گریز ایسے کرتا ہے تاکہ وہ بات میں سے ایک بات نکلے۔ اچھا، گریز کے بعد جو ہے وہ اصل مدح یا ذم کی طرف شاعر رخ کرتا ہے، اور اس میں جو ممدوح ہوتا ہے اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی سخاوت، شخصیت، شجاعت، دلیری، رحم و کرم، عدل و انصاف، خدا ترسی، دین پناہی، قناعت و راست بازی، خلقت، مروت، حمید و خودداری، مہمان نوازی، گرم گستری، یہ ساری چیزیں اس میں وہ اپنے ممدوح کے لیے بیان کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسباب و ملکیت، ساز و سامان، احباب و اقربا، امراء و وزراء، علماء و حکماء کے اوصاف بھی بیان کرتا ہے۔ قصیدے کے آخری حصے میں شاعر اپنے اغراض و مقاصد بیان کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ شاعر طلب کا اظہار ہنرمندی سے کرے، ممدوح کو بھی معلوم ہو جائے اور یہ مطلب براہ راست بھی نہ ہو۔ قصیدے اچھا، اس میں سب سے پہلے ہم نے کہا تشبیب، پھر گریز، پھر مدح اور پھر دعا۔ جب دعا تک وہ پہنچتا ہے تو یہ کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو وہ براہ راست نہ کرے، بلکہ ایسے طریقے سے کرے کہ اس کی نفسیات سے جو چیز وہ لینا چاہتا ہے وہ اپنی شاعری کے ذریعے اس کی نفسیات پر اثر ڈال کر اس سے حاصل کریں، اپنے کسی ممدوح سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قصیدے کی اقسام حیت کے اعتبار سے تو دو اقسام میں تمیدیہ اور خطابیہ ہے۔ تمیدیہ کے ساتھ میں تشبیب، گریز، مدح اور حسن طلب تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ خطابیہ میں براہ راست مدح یا ذم کی طرف شاعر رجوع کرتا ہے، اور یہ تو دو اقسام ہو گئی اس کی قصیدے کی حیت کے اعتبار سے، ایک تمیدیہ اور خطابیہ، اور اب دوسرا جو مزید اقسام ہے اس میں مدیہ ہے، ہجویہ ہے، وزیہ ہے اور بیانیہ ہے۔ یہ اب جو مختلف اقسام ہیں قصیدے کی، اس میں ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ جو سب سے پہلی قسم ہے مدیہ قسم، اس میں مدح بیان کی جائے گی، یعنی جس میں حجب اور حجیہ، پند و نصاح، اخلاق و آداب، واضح اور بیانیہ قصیدے کو کہتے ہیں۔ اس میں مختلف کیفیات اور تصورات کو بیان کیا جاتا ہے، مثلا موسم بہار، مناظر فطرت، زمانے کے آشوب، دیگر احوال و کوائف وغیرہ۔ اچھا، ان تمام قصائد میں ایک ہی طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اس زبان میں رعب، وقار، شوکت و تمکنت، تخیل کی بلندی، طرز ادا، نادر تشبیہات و استعارات، ثنائے بدائے، یہ تمام چیزیں ان قصائد میں مختلف طرح سے ہمیں نظر آتی ہیں۔
اب اگر مختصر سے ہم دیکھیں تو جو قصیدہ ہے اس کی ابتدا دکن سے ہوتی ہے، اور کلی قطب شاہ قصیدے لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دلچسپ بات ہے کہ بادشاہوں کے قصیدے مگر دکن میں جس شاعر نے قصیدے کو باضابطہ، جی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قصیدہ جو خود لکھا ہے وہ کلی قطب شاہ نے لکھا ہے، حالانکہ وہ خود بادشاہ تھا۔ کسی عوام جیسے شاعر کو لکھنا چاہیے تھا، لیکن خود اس نے قصیدہ لکھا۔ اس کے کلیات میں 12 قصائد ہمیں ملتے ہیں، باغ محمد شاہی کا چھوڑ کر تمام ہندوستانی تقریبات اور موسم سے متعلق ہے۔ مثلا اس کے جو قصائد ہیں اس میں عید قرباں ہے، عید روز ہے، عید میلاد النبی وغیرہ ہے۔ اچھا، دوسرا نام جو ہوتا ہے وہ غواصی کا آتا ہے، وہ درباری قصیدہ لکھتا تھا، اور اسے جو قصیدے پر خاص فنکارانہ کمال بھی حاصل تھا۔ غواصی کے بعد نصرتی جو ہے وہ اپنا جو قصیدے کی روایت ہے اس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ یعنی دکن میں 3 اہم لوگ ہیں، ایک کلی قطب شاہ ہے، ایک غواصی ہے، ایک نصرتی ہے۔ شمال میں حاتم اور ناجی نے قصائد لکھے اور اس کو جو ہے وہ آگے پہنچایا، اور پھر آگے جو چل کر یہ قصیدہ سودا کے ہاں ایک بہت اہم مقام حاصل کرتا ہے۔ یعنی دکن میں بھی 3 اہم بڑے نام ہیں، ایک کلی قطب شاہ، ایک غواصی، ایک نصرتی، اور شمال میں حاتم اور ناجی کے بعد سودا جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اس سے محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ پس اول قصائد کا کہنا اور پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت تک پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے۔ وہ اس میدان میں فارسی کے نامی شہ سواروں کے ساتھ انا در انا ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے۔ اور مصفی نے بھی اس کی تعریف جو ہے وہ سودا کی تعریف اس میں بیان کی ہے۔ سودا اردو قصیدے کے امام سمجھے جاتے ہیں، فارسی زبان پر گہری دسترس ہے، گہری نظر ہے، فارسی اساتذہ کلام کو خوب پڑھا اور استفادہ حاصل کیا۔ فارسی کے عظیم قصیدہ گو یعنی انوری، ظہوری، خاقانی اور عرفی اس سے کافی متاثر ہیں۔ یعنی جو سودا ہیں وہ فارسی کے بڑے قصیدہ نگار جن میں انوری، ظہوری، خاقانی اور عرفی ہیں، ان سے براہ راست چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ سودا نہایت ذہین اور فتین ہیں، قوت تخیل ان کی بہت بڑی ہے، تشبیہ اور مدح میں نئے خیالات اور نئے خیالات جو ہیں وہ جوش اور ولولے سے جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ ہجویہ کے ساتھ میں بھی قلم کی روانی قابل دید ہے، زمانے کے حالات اور قواعد کو اس طرح بیان کیا اس تہذیب کا آئینہ معلوم ہوتے ہیں۔ سودا نے نہایت مشکل زمینوں میں خوبصورت قصائد لکھے۔ سودا کے بعد انشاء اور مصفی کا دور آتا ہے، اور انہوں نے بھی قصائد کو جو ہے وہ معراج تک لے گئے۔ دلی میں سودا کے بعد ذوق نے فنکارانہ کاوشوں سے سن کو متنوع دیا۔ یعنی سودا کے بعد انشاء اور مصفی تو ہو گئے، لیکن دلی میں جو تھا وہ ذوق جو تھا وہ اس نے قصیدے کو مزید آگے لے کے گیا۔ ذوق کے قصائد مدیح ہیں اور سودا کی تقلید کیا، مگر تقلید بھی ایسی کہ اپنی فنکارانہ مہر ثابت کر دی۔ اس لیے قصیدہ نگاری میں سودا اور ذوق کو سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ غالب کی قصیدہ نگاری بھی اردو کے شاہکار ہیں، حالانکہ اردو میں انہوں نے صرف 4 قصیدے کہے، مگر انہی میں سے اپنی استادی منوا لی۔ غالب نے صرف 4 قصیدے کہے، یعنی سودا کے بعد اگر ذوق کا نام ہم لیتے ہیں تو پھر غالب کا نام آتا ہے۔ غالب نے صرف 4 قصائد لکھے ہیں، لیکن اس میں اپنی استادی منوا لی ہے۔ اچھا، پھر مومن ہے۔ مومن نے تملقر اور جھوٹی خوشامد سے اپنے آپ کو بچایا اور فنی لوازمات کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ محسن کاکوروی کا اس میں پھر ذکر آتا ہے قصیدے میں، اور یہاں پر قصیدہ آ کے بہت مقبول ہو جاتا ہے۔ سمت کاشی سے چلا جانب مترا بادل، برق کے کاندھے پہ لاتی ہے صبا گنگا جل۔ قصیدے کی سند نے درباروں میں فن کے نمونے پیش کیے اور درباروں کی سرپرستی میں یہ قصیدہ پروان چڑھا۔ درباروں کے زوال کے ساتھ قصیدہ بھی زوال ہوا، اب تو شعر میں اس سند کی طرف مائل بھی نہیں ہے اور نہ اس کے امکانات نظر آتے ہیں۔ البتہ منقبتی قصائد اب بھی کہے جاتے ہیں، خاص طور پر اثنا اشیاء لوگ اپنے اماموں کے شان میں کہتے ہیں۔ اب قصیدہ جو ہے وہ چونکہ خاص دربار کے ساتھ وابستہ تھا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ عربی میں مسلمانوں کے آنے کے بعد اس کا زوال شروع ہوا، لیکن فارس میں آ کر اس نے اپنا مقام پیدا کیا۔ پھر ہمارے یہاں بھی دربار کا ایک زمانہ رہا، تو ہمارے یہاں بھی قصیدے کا ایک جو ہے عروج رہا، لیکن جو ہی انگریز آتا ہے اور دربار جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتا ہے تو قصیدہ بھی زوال کا شکار ہوتا ہے۔ اب کہیں کہ منقبتی قصائد ہمیں مل جاتے ہیں جو اثنا عشریہ یا اپنی اماموں کی شان میں وہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ کسی حد تک موجود ہیں، لیکن قصیدہ باقاعدہ طور پر ہمیں اب نظر نہیں آتا۔